بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد وقت ہے۔ اگر انسان اپنی خامیوں پہ نظر رکھ لے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کر لے، پھر اس کا یہ وقت بڑا قیمتی بن سکتا ہے۔ اور اگر انسانی جو چند خامیاں ہیں ان پہ قابو پانے کی فکر نہیں کی جائے گی تو وقت بہت ضائع ہو جائے گا، اور وقت کے ضائع ہونے کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آج کی اس مختصر نشست میں چند ان خامیوں کا ہم ذکر کریں گے جن کے ذریعے انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تقریباً 8 چیزیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا جو آج انسان کی کمزوریاں ہیں جو اس کے وقت کو ضائع کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کاہلی۔ کاہلی یہ قوت ارادی کی کمی ہے، یہ اس سے جنم لیتی ہے اور غفلت کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر جذبہ اور لگن زیادہ ہو، نصب العین سامنے ہو، تو کاہلی کے لیے وقت کہاں باقی رہتا ہے۔ لیکن جس انسان کے سامنے کوئی ٹارگٹ اور ہدف نہیں ہوتا، اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو کاہلی اور سستی ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کی 3 وجوہات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو انسان غافل اور بیکار لوگوں سے دوستی کرتا ہے، تو غافل اور بیکار لوگوں سے دوستی کرنے سے انسان میں غفلت اور بیکار پن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جب اس کی دوستی غافل اور بیکار لوگوں سے ہوگی تو یہ بھی غافل اور بیکار بن جائے گا۔ دوسری چیز، حدیث میں آتا ہے الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت مؤثر ہوا کرتی ہے۔ آج کل کی غلط صحبت بندے کو ٹی وی، کیبل، یوٹیوب ان جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے اور بے سکون والی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بھی انسان میں کاہلی اور سستی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری اور آخری چیز، زندگی شدت آرزو کا نام ہے۔ شدت آرزو جو ہوتی ہے، اس کا نام زندگی ہے۔ جتنا زیادہ مقصد کے حصول کے لیے انسان تڑپے گا، اتنا ہی زیادہ زندگی اس کی مثالی بنتی چلی جائے گی۔ اور اگر کسی کے سامنے مقصد زندگی نہ ہو تو وہ کاہلی اور سستی والی زندگی گزارے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ 3 چیزیں، غافل اور بیکار لوگوں کی دوستی، برے لوگوں کی صحبت، اور اپنے مقصد سے دوری، یہ انسان میں کاہلی پیدا کرتی ہے، اور اس کاہلی اور سستی کی بنیاد پہ انسان کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ دوسری چیز، عہد حاضر میں نفس پرستی کا خوبصورت نام ایک رکھ دیا، موڈ رکھ دیا گیا۔ حالانکہ جتنے بھی لوگ دنیا میں بتوں کو پوجتے ہیں، نفس پرستی بھی یہ انسان کو بہکا کر صراط مستقیم سے دور لے جاتی ہے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی کو اس لفظ سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر جہاد کا وقت ہو، مسلمان کہہ دے ابھی موڈ نہیں ہے جی، اور نماز کا ابھی موڈ نہیں ہے، یہ ایسا ایک بیکار لفظ ہے جس نے انسان کی زندگی کی یکسوئی کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ دوسری وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر یہ کمزوری اور سستی پیدا کرتی ہے، جو اعمال کو ضائع کرتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے یادداشت کی کمزوری۔ عموماً مختلف کام نہ کر سکنے کا عذر، یہ کام سوری یار بھول گیا تھا، یہ شکل میں سامنے آتا ہے۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام کاموں کو یاد رکھنے کا بار بار ذہن کو حوالہ دیا جاتا ہے، جس کے علاج کے لیے اہم کاموں کو لکھنے کا مشورہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی چیز بھولے نہیں تو آپ لکھیں، نوٹ کریں۔ یادداشت ہوتی ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ ایک بیماری ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تب بھی وہ ڈاکٹر بھی لکھتا ہے، یادداشت ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہ جب ایک کام کرنا ہے تو اس کو ایک بیس اور بنیاد بنائیں گے، یادداشت ایک ڈائری میں تحریر کریں گے، نہیں بھولے گا۔ اور یہ چیز بھی انسان جب بد نظری کرتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، تو اس کی قوت حافظہ کی نعمت اللہ تعالیٰ کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھی انسان کی وہ خامی جو اس کے وقت ضائع کرتی ہے، وہ آرام طلبی ہے۔ ایک انسان جو متحرک ہوتا ہے، کسی کام میں لگن سے لگ جاتا ہے، وہ آرام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ اور آخرت انعام کی جگہ ہے۔ جو انسان عیش و پرستی میں آ جاتا ہے، آرام طلبی میں آ جاتا ہے، یہ چیز بھی انسان کی وہ خامی ہے جو اس کے وقت کو ضائع کرتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں کی تھی، اس میں قابل غور بازی بھی تھی کہ معاذ، عیش سے بچنا، یہ عیش پرستی، آرام پرستی اللہ کے خاص بندوں کو نہیں اچھی لگتی۔ پانچویں سستی اور خامی جو انسان کے وقت کو ضائع کرتی ہے وہ ہے زیادہ سونا۔ سونا ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن بہت زیادہ سونا بھی خامی کی نشانی ہے۔ ایک تندرست جسم کے لیے 6-7 گھنٹے یہ نیند عموماً کافی ہوتی ہے۔ اگر صبح جلدی اٹھا جائے تو طبیعت اتنی ہی تر و تازہ محسوس ہوتی ہے۔ جلد سونے اور جلد اٹھنے کی عادت ڈالنے کے لیے روز 10 منٹ جلدی اٹھنے کی اور رات 10 منٹ جلدی سونے کی کوشش کریں۔ یہاں تک کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ایسا ہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سونے کی عادت کو پسند فرماتے تھے۔ چھٹی خامی فضول گوئی۔ باتیں کرنا ایک ضروری امر ہے، لیکن فضول باتیں کرنا ایک شیطانی حربہ ہے۔ یہ بزرگ جو ہے نا وہ کہاوت سناتے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایسا ہی ہے کہ انسان کو فضول گوئی میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کو دیکھیں، وہ کپڑے کا شوق، گپوں کا شوق، یہ چیزیں بہت سارا وقت ضائع کر دیتی ہیں فضول گوئی میں۔ انسان بھی لگے رہتے ہیں، دیکھیں فیشن ہے، حالات حاضر ہے، ڈرامے، رشتہ داری ہیں، سیاست کی متعلق باتیں، ویسے ہی جس میں ہمیں کوئی ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا، لوگوں کی سیاست کی باتیں کرتے کرتے ہم کتنی غیبت بھی کر دیتے ہیں، کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اعمال تک ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضول گوئی یہ چھٹی وہ خامی ہے جو انسان کے وقت کو ضائع کرتی ہے۔ اور ساتویں چیز ہے ذمہ داری کا تناؤ۔ بعض مرتبہ ہم کسی مسئلے کو ذہنی بوجھ بنا لیتے ہیں، فضول سوچوں میں بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے۔ عملی طور پر ہم اس وقت نکارہ رہتے ہیں۔ یہ دنیا مشقت کا گھر ہے، آزمائش ایمان والوں پر آتی ہے۔ آزمائش پہ صبر کا دامن تھامنا چاہیے، یہ عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ کڑتے رہنا، پریشان رہنا، ٹینشن ہو جانا، یہ ایک تناؤ پیدا کرنا، یہ ایک سمجھداری والی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی تیاری کرے اور پھر اللہ کا نام لے کر شروع کر لے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں اور آخری وہ خامی جو انسان کے وقت کو ضائع کرتی ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہے۔ ضروری ہے کہ ہم کمر ہمت کس کر دینی کاموں میں لگ جائیں، ہر دینی کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میرا دین ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو جائے گا۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے وہ کلمہ کے نور کو ہر ہر گھر تک پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے۔ جس طرح کافر اپنے کلچر کو جدید ذرائع کے ذریعے ہمارے گھروں تک زبردستی پہنچا رہے ہیں، ہم بھی دین کے اس درد کو گھر گھر تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ ہمیں دن رات دعوت دینی ہے، دن رات اس کی محنت کرنی ہے، دن رات اپنے آپ کی چیز میں کھپانا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام بھی باقی ہے،
وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے وقت کو ان 8 فضول باتوں سے، ان کمزوریوں سے، کاہلی، موڈ، یاداشت کی کمزوری، آرام طلبی، بہت زیادہ سونا، فضول گوئی، ذمہ داری کا تناؤ اور ذمہ داری کا احساس، اس کو سمجھ کے عمل کر کے آپ نے جہاں تک مسلمان تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔